أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13۔ یہ سورہ میں یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ سے وعدے توڑ دیتے ہیں ان کے اوپر کیا کیا مصیبت ڈالتا ہے، وہ کیا ان کے ساتھ کرتا ہے، اس کی ایک ڈیٹیل ہے۔ اور یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے کہ تم بھی ایسا اگر کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پہلی بات اس میں کہی گئی ہے، ان سے کیا وعدہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور پانچویں چیز اللہ کو اچھا قرض دو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ وعدہ اس کو انہوں نے پورا کیا یا توڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اپنے پرتگیا کو بھنگ کر دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ لعناہم، ان پر لعنت کی، ان پر قرض کیا، ان کو اپنی دیالوتا سے دور پھینک دیا، رحمت سے دور پھینک دیا۔ اور دوسرا کیا کیا؟ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت، ہم نے ان کے دلوں کو سخت اور کٹھور بنا دیا۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، جب یہ دو چیزیں ہو جائے تو انسان اب پھر نیکی کے راستے پر کبھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار بولتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میں تمہیں داخل کرنا چاہتا ہے نا۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ محبت، بغیر کسی کنڈیشن کے محبت۔ یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سے فائدہ ہے تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نہیں ہے تو نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ویسی محبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے اپوزٹ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر قرض کرتا ہے، کسی پر لعنت کرتا ہے، کسی کو شاپ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور رحمت اور دیالوتا سے دور پھینک دیا، الگ ہو گیا بہت۔ جیسے ہم کسی کو بولتے، اس کا ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں، کسی کو ہم بولتے ہیں نا تم میرے سامنے نہیں آنا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، میرے گھر پہ نہیں آنا، مجھ سے ملنا نہیں، میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آخری درجے کی نفرت اور غصہ، یہ ہے لعنت۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو قلوبہم قاسیہ، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دل سخت ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیے جو نرم زمین ہوتی ہے، پانی برستا ہے تو اندر جاتا ہے اور وہاں سے کیا اگتا ہے؟ پودے اگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پتھر ہو تو اس پر پانی جب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب جس کا دل سخت ہو گیا، اب اللہ کی بات، رسول کی بات اس کے دل میں گھس ہی نہیں سکتی۔ تو اب وہ کیا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے یحرفون الکلم حرفا، وہ پھیر دیتے ہیں باتوں کو
ام مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ آپ کو معلوم ہے، جیسے مان لیجیے کہ میں نے ایک بات کہی آپ سے، آپ جا کر کے کسی اور کو بتا رہے ہیں، میں نے کہا کہ پورب جانا ہے، آپ جا کے کسی کو بتا رہے ہیں کہ خالد صاحب نے بولا ہے پچھم جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات کو پھیر دینا، بالکل الٹ دینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات ہی پلٹ دیا، کبھی کبھی کیا ہے، بات تو صحیح ہے، مطلب بدل دیا، کانٹیکسٹ بدل دیا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، یہ ہے، لیکن اس کے آگے کیا ہے، وہ انتم سکارا، نشے کی حالت میں۔ تو اب اگر خالی کوئی اتنا بولے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس بھی مت جاؤ، تو کیا ہے، یہ اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ اسی طرح سے قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو۔ کیا مشرکین کو، کافروں کو، ہندوؤں کو مارو؟ یہ کیا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ آگے ہے کہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے تم کو مارا، تم قتل کیا، تم کو تمہارے گھروں سے بھگایا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دنیا کا ہر قانون یہی بولتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جگہوں سے ان کو بدل دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سے انٹلیکچوئلز مسلمان کیا بولتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ اب تو حدیث کا بھی انکار، نماز کا مطلب کیا لوگ بتا رہے ہیں، ایک فرقہ ہے جو بولتا ہے نماز کا مطلب یہ نماز نہیں، نماز صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، دعا کر لیجئے، آپ کہیں بھی کر لیجئے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، بات کو اپنی جگہ سے پھیر دینا۔ یہ کیوں ہوتا ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس لیے کہ ان کو جو نصیحت کی گئی تھی، جو سمجھایا گیا تھا، اس کا ایک بڑا پورشن اور حصہ وہ بھلا چکے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کی بات یاد نہیں رہے گی تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا۔ جاہل ہے اگر انسان تو وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں پھر ان کے مقابلے میں کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہیے ایسے لوگوں کے معاملے میں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اب حالت یہ ہے کہ تم برابر ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت، بے ایمانی اور وشواس گھات دیکھتے رہو گے ان کی طرف سے۔ یہودیوں کا معاملہ یہی تھا نا۔ اب دیکھیے ایک واقعے سے سمجھ میں آیا کس طرح سے وہ باتوں کو بدلتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ان کے سامنے آ جاؤں گا تب تو وہ پہلے ہی مجھے برا بھلا کہہ دیں گے، مجھے گھر میں چھپا دیجیے اور ان کو بلا کے پوچھیے، ان کے بڑے بڑے لیڈرز کو، کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا تو کہا کہ عالمنا وابن عالمنا، وہ ہمارے عالم ہیں، ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، بہت شریف ہیں، بہت اچھے ہیں، یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو تم کر لو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو عبداللہ ابن سلام پیچھے سے نکلے، بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی۔ تو خیانت دیکھیے، فوراً کیا بولنے لگے، جاہلنا وابن جاہلنا، یہ بھی جاہل ہے، اس کا باپ بھی جاہل تھا، شرنا وابن شرنا، یہ ہم میں سب سے گھٹیا آدمی، اس کا باپ بھی سب سے گھٹیا آدمی تھا۔ کتنی جلدی پلٹ دیا بات۔ اور فرمایا الا قلیلا منہم، اور تھوڑے سے ان میں اچھے بھی ہیں جیسے ان کی طرح۔ تو اب ایسے لوگوں کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا۔ اب جب آپ دیکھیے اپنے بچوں میں سے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، فیملی میں بھی، سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو کتنا بھی بتائیے یہ وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں کیا کرنا، فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہو، وصفح، اور ان کو اگنور کرتے رہو، کیونکہ اب ان کے پیچھے پڑو گے۔ بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں، فلاں آدمی کو ہم سدھار دیں،
آپ سدھار نہیں سکتے کسی کو، آپ سدھارنے کے چکر میں پڑیں گے تو آپ بھی بگڑ جائیں گے۔ ان کو اگنور کرو، ان سے آنکھیں پھیر لو، نظر انداز کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ نیک کام کیا ہے؟ دو کام۔ احسان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اس کی عبادت ٹاپ لیول پر جا کر کرے، اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کو معاف کرے اور ان کی غلطیوں کو کیا کرے؟ اگنور کرے، نظر انداز کرے۔ یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کوئی بری چیز دیکھ کر کے بہت مشکل کام ہے۔ انسان جب وہ کنٹرول کرتا ہے نا، جو تکلیف ہوتی ہے اسے اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے ہم کو، کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ سکتے ہو تم۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: So for their breaking of covenant we cursed them and made their hearts hard. They distort word from their proper usages and have forgotten a portion of that of which they were reminded. And you still observe deceit among them, except a few of them. So pardon them and overlook their misdeeds. Indeed, Allah loves the doers of good. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ جب آپ اللہ کا وعدہ توڑ دیں گے تو نمبر 1 اللہ کی لعنت ہوگی، جیسے ہماری قوم پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دے گا۔ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ہر جگہ سنتے ہیں، لیکن اثر ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، جہاں ہے وہیں ہے۔ میں 5 سال پہلے جتنے نمازی دیکھتا تھا آج بھی اتنے ہی ہیں۔ ہزاروں بار نصیحت کی گئی لیکن کیا ہے؟ دل سخت ہو گئے۔ نمبر 3 جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بات ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اللہ کی بات ہی کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ نمبر 4 اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیتا ہے۔ نمبر 5 پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو بے ایمانی، خیانت، آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی کو قرض دے کر کے آپ دیکھ لیجیے، کسی کے ساتھ معاملات کر کے آپ دیکھ لیجئے، کیا ہے؟ خیانت، بے ایمانی۔ تو آخری چیز کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ معافی کا اور اگنور کرنے کا رویہ اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بولتا ہے کہ ایسے لوگ جو معاف کر دیں اور جو اگنور کریں وہ نیک ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔